الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16 پہ آج مطالعہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہم آیتیں پڑھ کر آ چکے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک، اس میں ایمان والوں کو ہدایتیں دی گئی تھی، کیونکہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیادت میں ایک تحریک ایک برپا تھی، وہ اسلامک تحریک کو جو مسائل ایمان والوں کے ساتھ وہ پیش آ رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم پر کوئی مصیبت وہ کبھی نہیں آتی سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو شخص بھی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد جو ایک اسلامک تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ضروری شرط تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی آیت نمبر 12 میں ہمیں کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک کرائٹیریا ہمیں بتایا تھا، اس پر ہم نے کافی ڈسکشن کیا تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تم پر یہ آزمائشیں یا مصیبتیں یہ ڈالے۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل ایمان والوں کو وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے وہ کچھ تمہارے دشمن ہیں، یعنی وہ کچھ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو ایمان والوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جو اولاد ہوتی ہیں، ان میں سے سب نہیں، وہ کچھ وہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ ہوشیار وہ کس معنی میں رہنا ہے؟ اس معنی میں کہ وہ آپ کو نیکی کے راستے سے نہ روکنے پائے، وہ آپ کو برائی کی طرف مائل نہ کرنے پائے۔ اگر کہیں آپ کو ایسا لگے تو تبھی آپ کو ہوشیار ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس یہ نہیں ہے، ان سے مجھے ہوشیار رہنا ہے، اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ معافی اور درگزر سے وہ کام لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی تھی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مال اور اولاد کو فتنہ کہا تھا، تو جو فتنہ ورڈ یوز ہوا تھا وہاں پر وہ آزمائش کے معنی میں تھا، یعنی عربک میں جو فتنہ آتا ہے وہ آزمائش کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس لیے مال اور اولاد کو وہاں اسپیشل فتنہ وہ کہا گیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ اس لیے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ جو ہدایتیں ہیں، ان ہدایتوں کے تعلق سے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے آپ کو۔ جو ہدایت ہے ان کی آپ کو پیروی کرنی ہے، وہ کہاں تک کرنی ہے؟ جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، وہاں تک آپ کو ان ہدایتوں پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہیں۔ تو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اصل جو ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پر کہ تقوی کا، تو تقوی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف ہمارے معاشرے میں ایک ہی میننگ تقوی کا رائج ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر۔ بے شک اس کا معنی یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ اللہ کا ڈر بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈر اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان جیسے وہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، وہ کوئی انسان کسی جانور کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، یا کوئی اس کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے، یعنی اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ جیسے اولاد ہوتی ہے، تو اولاد اپنے والدین سے جو ڈر رکھتے ہیں وہ کس معنی میں رکھتے ہیں؟ اس معنی میں نہیں رکھتے کہ ان کے والدین ان کو ماریں گے پیٹیں گے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن اگر جو اولاد ہے وہ نیک ہے تو وہ اپنے والدین کی نافرمانی سے ڈرے گی کہ میری والدین کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس لیے وہ ان کی ساری باتیں مانے گی۔ ایسے ہی ایک شوہر ہے اور ایک بیوی کا جو تعلق ہے، تو بیوی شوہر سے وہ کس معنی میں ڈرے؟ اس معنی میں ڈرے کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کر دوں، اس کو ناراض نہ کر دوں۔ ایسے ہی شوہر ہے، شوہر بیوی کے معنی میں یہ بات سوچے کہ میں اپنی بیوی کو ناراض نہ کر دوں۔
تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا ہے ہمیں. نہیں, اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ الودود ہے, اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نافرمانی سے ڈرا جائے. تو اصل اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ تقوی جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ کس معنی میں یوز ہوتا ہے, تو عربک کی لغت میں جو تقوی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچنے کے لیے. یعنی آپ کسی چیز سے بچ رہے ہیں, یا محفوظ رہنا, یا اپنی حفاظت کرنا, یعنی وہ کسی نقصان یا برائی سے خود کو بچانا. تو یہ عربی لغت میں تقوی کے معنی ہے کہ خود کو بچانا, محفوظ رکھنا, اپنی حفاظت کرنا, یعنی وہ کسی نقصان یا برائی سے خود کو بچانا. یہ عربک لغت کے حساب سے تقوی کی ڈیفینیشن ہے. لیکن اسلامک اصطلاح میں تقوی کا کیا میننگ ہے؟ قرآن میں جو تقوی ورڈ آیا ہے, کیا وہ لغت کے اعتبار سے آیا ہے یا اس کے الگ اعتبار سے بھی قرآن میں تقوی کا ورڈ آیا ہے؟ تو جب ہم اسلامک اصطلاح کے جو تقوی کے میننگ دیکھتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کو ناراض کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کو ناراض کرے, اور ہر اس کام کو کرنا جو اللہ کو راضی کرے. یہ ہے تقوی. ہر اس کام سے بچنا, یعنی جو لغت میں میننگ تھے کہ بچنا, محفوظ رکھنا, اپنی حفاظت کرنا, یہ اسلام میں آ کر یعنی جو قرآن تقوی بیان کرتا ہے وہ اس میننگ میں کرتا ہے ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا, اور ہر وہ کام انسان کرے جو کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی محبت وہ دل میں رکھے. اس کے سوا نہ کسی کا خوف رکھے, نہ کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے, یعنی اللہ کی محبت اور اس کا ڈر وہ رکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اس بات پہ ڈیبیٹ چلی کہ تقوی ہے کیا, قرآن نے جو تقوی بیان کیا ہے اصل وہ تقوی ہے کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مختلف لوگوں نے الگ الگ ڈیفینیشن دی اس کی. سب کا میننگ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے, اسی کے راستے پہ چلنا ہے. سب کا میننگ یہی نکل رہا تھا, لیکن الگ الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. ایک صحابی تھے جو کہ بڑی چوٹی کے صحابی ہیں, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ان سے حضرت عمر ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابی بن کعب وہ کچھ بتائیں گے ہمیں تقوی کے بارے میں. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بتائیے تقوی کیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مثال کے ذریعے انہیں تقوی سمجھایا, تقوی بتایا کہ اصل تقوی کیا ہے. انہوں نے کہا اے عمر, انسان وہ کیسے نکلتا ہے؟ اگر جو کانٹے دار اگر جھاڑیاں ہوں چاروں طرف تو انسان وہاں سے کیسے نکلتا ہے؟ جیسے انسان نکلتا ہے اسی کا نام تقوی ہے. یعنی اگر چاروں طرف آپ کے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, پیڑ ہیں, اس میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی جنگلی جانور آ سکتا ہے, کوئی سانپ اس کے اندر ہو سکتا ہے, یا کوئی زہریلا کیڑا اس کے اندر ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان وہ پہنچا سکتا ہے, یا آپ کے کپڑے اس جھاڑی میں مطلب پھنس جائیں گے, تو آپ کے کپڑے پھنس جائیں گے. تو انسان اگر جس میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے چلنے کا, تو وہاں سے جب انسان نکلے گا نا, تو وہاں سے جب انسان نکلے گا تو انسان اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم بڑی پھونکتے ہوئے وہ رکھے گا, اور پھر وہ اس راستے کو کراس کرے گا. تو ایسے ہی انہوں نے تقوی کو ایکسپلین کیا کہ تقوی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ایک ایک قدم جو چلے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ایک ایک چیز کو وہ سوچتے ہوئے چلے. تو یہ ہے اصل تقوی جو کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. انہوں نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں تقوی بتایا. اس آیت میں بھی جو بات ہے وہ یہی ہے. اس لیے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جہاں تک ہماری استطاعت ہے, جتنی ہمارے اندر طاقت ہے, ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ہمیں اس دنیا میں ایک ایک قدم اتنے پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ اس قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے, میرے اس قدم سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے, یہی تقوی ہے. اور اسی تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی اپنی گزارنی ہے کہ ایک ایک قدم کو, اپنے ایک ایک عمل کا ہمیں جائزہ لینا ہے. کیا یہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا یا اس کو راضی کرے گا؟ تو ہمیں یہی کرنا ہے. اسلامک اصطلاح میں جو تقوی کا میننگ تھا کہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرے, اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اسی چیز کو لے کر چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں,
اور ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچ جائیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ تقوی کی ایک سب سے بڑی وہ گاڑی آیت ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس آیت سے پہلے۔ اس آیت سے پہلے دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی کے اوپر نازل کر دی تھی۔ تو جب پہلی آیت تھی نا وہ بڑی ہی گاڑی تھی، یعنی وہ ایسی آیت تھی کہ صحابہ اکرام ڈر گئے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت جب صحابہ اکرام نے پڑھی تو وہ یہ آیت پڑھ کر ڈر گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ سے یہ جو آیت ہے اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کون انسان ہے جو ادا کر دے گا؟ تو یہاں ایک بات تو ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ صحابہ اکرام کے قرآن کے سننے میں اور ہمارے قرآن کے سننے میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ صحابہ اکرام جب قرآن کو سنتے تھے تو ان کو سب سے بڑی ٹینشن اس بات کی ہوتی تھی کہ اب اس بات پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو ایز اٹ از ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تبھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہ اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کر دیا، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس سے ڈرنے کا حق کون انسان ہے جو ادا کر دے گا؟ ہم سے تو نہیں ہوگا۔ تو ان کو عمل کی فکر رہتی تھی قرآن کی آیتیں سننے کے بعد۔ اور ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے قرآن سننے میں کیا مطلب فرق ہے کہ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اس کی اس پر عمل بھی کرنا ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی۔ تو صحابہ اکرام اور ہم میں کتنا بڑا کمپیریزن ہے، ان کا قرآن سننا اور ہمارا قرآن سننا کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام قرآن سنتے تھے تو عمل کی انہیں فکر رہتی تھی کہ اس بات پہ عمل بھی کرنا ہے، تبھی اسی فکر میں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے کہ یہ کیسے کریں گے ہم۔ اللہ کا اللہ سے ڈرنا ہے اور ایسا ڈرنا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا کسی بات کا۔ تو یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا ایمان صحابہ اکرام کی طرح کرنا چاہیے کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ آگے آتے تھے۔ صرف ایک حکم سننا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو مدینہ میں شراب کے ڈرم بہا دیے گئے۔ جس شخص کو جو حکم جہاں پہنچا تھا، جس کے ہاتھ میں بھی شراب تھی اس نے بھی چھوڑ دی، یہ نہیں کہ اس کو لے لوں۔ ہم ہوتے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم ہوتے ان کی جگہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس حکم آتا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، قرآن میں آیت وہ نازل ہو چکی ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے اب یہ جو اب تک جو شراب بن چکی ہے 5-6 ڈرم، پہلے اس کو بیچ لوں، پھر آگے سے نہیں بناؤں گا۔ ہمیں یہ فکر ہوتی کہ اب تک تو جائز تھی نا، اب تک تو حرام نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اب جو بن گئی ہے اس کو بیچ لیتا ہوں، اپنا کیوں نقصان کروں۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، کوئی نقصان نہیں دیکھتے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ایز اٹ از اس کو فالو کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے ڈرم کے ڈرم بہا دیے شراب کے۔ تو یہ ہے ان کے قرآن سننے میں اور ہمارے قرآن سننے میں انتر۔ وہ جو قرآن سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، ہم جو قرآن سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، ہم دوسرے کو جج کرتے ہیں۔ یہ جو بیان کر رہا ہے خود بھی عمل کرتا ہے اس بات پہ یا نہیں؟ یہ جو بات ہے نا یہ قرآن میں یہ 100% ہے، خود کو چھوڑ کر پورے مسلمانوں پہ اپلائی کر دیں گے وہ بات، ہاں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا، ایسے ہی ہے مسلمان۔ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم سورہ ال عمران میں پڑھتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں مسلمان مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ وہ خود کو نہیں دیکھتا، سب سے پہلے خود پہ اپلائی نہیں کرتا، صحابہ اکرام خود پہ اپلائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام کے قرآن سننے میں اور ہمارے قرآن سننے میں زمین اور آسمان کا فرق، کہ جب انہوں نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 سنی، جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی سب سے گاڑی آیت اس کو قرآن میں کہیں گے وہ نازل کی، کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو وہ کانپ گئے تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی آسانی برتی اور تقوی کے اوپر دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں نازل کی۔ وہ آیت یہ تھی کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی صحابہ کرام کو اس میں تسلی تھی
کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کسی بھی جان پر نا اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان پر، کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش بھی نہیں ڈالتا. اگر ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشیں ہیں، وہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ نہیں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارے اندر وہ کتنا صبر کا مادہ ہے، ہم کتنا جھیل سکتے ہیں، تبھی وہ ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ذمہ داری کا نہیں ڈالتا. اس کے بعد جو آیت ہے تقوی کے لیے وہ یہی ہے جو سورہ تغابن آیت نمبر 16 ہے. اس لیے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر ان تین آیتوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے، جو سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 ہے، اور یہ سورہ تغابن آیت نمبر 16 ہے، اگر ان تین آیتوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی جو آیت تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ انسان کے سامنے ایک آئیڈیل پیمانہ رکھ دیتی ہے مومن کے سامنے کہ اصل تو تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈر اختیار کرنا ہے، ایسا تقوی اختیار کرنا ہے کہ تم جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. آئیڈیل تو یہ ہے، تمہیں یہاں پہنچنا ہے، منزل تمہاری وہ یہ ہے. لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی ایک اصولی بات ہمیں بتا دی کہ اللہ کسی بھی شخص پہ اس کی برداشت سے زیادہ کام کی مانگ نہیں کرتا. یعنی اللہ کے دین میں آپ اتنے کے ہی ذمہ دار ہیں جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں. آپ کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر ہے ہی نہیں. یعنی اس بات میں تھوڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی. آئیڈیل بتا دیا کہ کرنا تو یہ ہے، لیکن آپ مکلف صرف اس چیز کے ہو جتنی آپ میں طاقت ہے. پھر اس کے بعد جو یہ تیسری آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی کہ اپنی حد تک جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو. کوئی کسر نہ چھوڑو اس میں، جتنا بھی تقوی اختیار کر سکتے ہو، جہاں تک بھی تمہارے لیے ممکن ہو. انسان جہاں تک بھی ممکن ہو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو. یعنی اس آیت میں بتا دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈر اختیار رکھو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرو. یہ کہاں تک کرنا ہے؟ جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے وہاں تک کرنا ہے. لیکن انسان کو تقوی اختیار کرنا لازمی ہے، ادروائز وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا. تینوں آیتوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ تقوی اختیار مت کرو، کسی بھی آیت میں نہیں کہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آئیڈیل پیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ بھی نہیں ڈالتا، یہ بھی بتا دیا. پھر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی استطاعت کے مطابق تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لیکن کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ تقوی اختیار نہ کرو. تقوی اختیار تو لازماً کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک انسان کو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے. تو یہ ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی جو فرمانبرداری کا راستہ ہے اس پہ چلنا ہے، اس کی نافرمانی کے راستوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد تقوی اختیار کرنے سے ہوگا کیا، کیا فائدے ہیں، وہ بھی قرآن نے ہماری نشاندہی کی ہے. اللہ کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پیدائش انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا. پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، یعنی تم میں سے کوئی سید ہے، کوئی کوئی سیفی ہے، وہ کوئی کہ خان ہے، کوئی پٹھان ہے، یعنی تمہاری قومیں اور برادریاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. یہ اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی جو کاسٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانو. بھائی تم میں سے کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سیفی ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ تم کون سے قبیلے سے ہو.
حقیقت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اصل بات بتائی ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے، اور وہ باخبر ہے، ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ اللہ کی نگاہ میں جو کرائٹیریا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اگر نبی کی بھی اولاد ہے، قرآن میں ہے نا، نوح علیہ السلام کی ایک بیٹا کافر تھا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ زیرو۔ نبی کی بیوی بھی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس کی ویلیو کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ زیرو۔ اور وہیں فرعون کی بیوی ہے جو اللہ کا باغی ہے، اس کی بیوی کون ہے؟ امی عائشہ، آسیہ سلام اللہ علیہ، وہ کون ہے؟ ایمان والی۔ تو اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ان کو بنا دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ سید ہیں آپ کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ چھوئے گی، آگ آپ کو بھنا دے گی اور آپ کو اور اچھی طرح مطلب بھنائے گی۔ اگر آپ سید ہیں تو آپ اور وہ زیادہ بڑے گڑھے میں گریں آگ کی گریں گے جا کے، اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ سید ہیں یا آپ کو اس خاندان سے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، نبی کی اولادوں کو نہیں چھوڑا۔ آپ سوچ رہے ہو آپ بچ جاؤ گے، آپ کو آگ نہیں چھوئے گی؟ بڑے دنوں تک تو ہمارے معاشرے میں یہی راج تھا کہ جو سید ہوتے ہیں ان کو دنیا بھی آگ نہیں چھوئے گی، ان کا ہاتھ پکڑیں اور ڈالیں آگ میں کو، دیکھیں وہ سید کیسے مطلب بھاگا پھرے گا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کی نگاہ میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ تقوی ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو وضاقت ہے، جو وہ پہن رہا ہے، جو وہ ظاہر کر رہا ہے، دوسرے انسانوں کو جتا رہا ہے، وہ تقوی ہے۔ وہ تقوی نہیں ہے۔ آپ کسی کی ٹوپی کرتے پجامے اور لمبی داڑھیوں سے اور ٹخنوں کے اوپر پجامے سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بڑا تقوی والا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑا فراڈ ہو، لبادہ اس نے اسلام کا اوڑھ رکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے اکثر معاشرے میں، یہی ہے ہمارے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہی ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو تقوی والا کون ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی آپ کو دکھے گا نہیں، نمبر ایک بات، کیونکہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، یعنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے۔ تو تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے، کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنے تقوی والے ہیں، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، آپ کتنا اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، نہ ہی آپ کو پتا ہے کہ میں کتنے تقوی والا ہوں، میں تقوی والا ہوں بھی یا نہیں۔ تو کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، کسی کو یہ نہیں سمجھنا یہ بندہ قرآن ایکسپلین کرتا ہوگا تو یہ ہم سے زیادہ تقوی والا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، تو صرف اللہ کو ہی پتا ہے کون انسان، وہ کس انسان میں کتنا تقوی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہی انسان افضل ہے۔ اچھا، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں پر ہمیں دکھتے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کہیں رشتہ مانگے تو ان کو کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہ کرے، اگر وہ کسی محفل میں جائیں تو ان کو کوئی اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہ کرے، اگر کوئی اپنی وہ بات رکھنا چاہے تو معاشرے میں ان کی بات نہ سنی جائے، لوگ ان کی بات سننا پسند نہ کریں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ قسم کی لاز رکھتا ہے، بھولے سے بھی، یعنی جانتے پوچھتے نہیں، اگر غلطی سے بھی وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ چیز کو پورا کرتا ہے۔ یہی لائف چیز ابھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ سوڈان لیبیا کا ایک شخص تھا عامر غدافی، اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ حج پر جا رہا تھا، ابھی ہم نے میریکل دیکھا ہے
کہ وہ حج پر جب جا رہا تھا تو کیا ہوا، اس کے نام میں کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس کو فلائٹ میں بیٹھنے نہیں دیا، اور اس کو اللہ کا گھر کا وہ طواف کرنا تھا، اس کے دل میں بڑے ارمان تھے، وہ واپسی نہیں جا رہا تھا، اس نے اپنی طاقت کے حد تک کوشش کر لی اور وہ رو پڑا، لیکن اس کو فلائٹ والے یا جو پاسپورٹ ہے جو کہ جہاں بورڈنگ ہوتی ہے وہاں سے اس کو آگے جانے نہیں دیا گیا، تو اس کو روک دیا گیا، اور اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر کا طواف کیے بنا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوتا ہے، فلائٹ اڑتی ہے اور تھوڑی دیر اڑتی ہے اور واپسی آ کے لینڈ کر جاتی ہے، ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، خرابی ہو گئی، ٹھیک کیا، وہ بندہ ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھا ہے، پھر دوبارہ فلائٹ مطلب اڑتی ہے، اور پھر اس میں کوئی دقت آتی ہے اور پائلٹ کو پھر دوبارہ لینڈ کرنا پڑتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ فلائٹ نہیں گئی، تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، تیسری مرتبہ پھر دوبارہ ٹرائی کیا گیا، سب کچھ اوکے، کیونکہ اگر کوئی پلین اڑتا ہے تو اس سے پہلے پوری چیکنگ ہوتی ہے، فیول چیک ہے، اس کا انجن چیک ہے، اس کے ہر کچھ پراپر ہے، رن وے خالی ہے، جو موسم ہے جو ویدر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ مطلب فلائٹ اڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بائک ہے آپ نے اسٹارٹ کری اور چل دی ہے، نہیں ایسا نہیں، پوری پلاننگ تین تین بار کی گئی، اور تینوں بار وہ فلائٹ واپسی آئی، تو پھر پائلٹ نے کہا کوئی تو مسئلہ ہے، تو پھر ایئرپورٹ پہ بھی بات بھی تھا کہ ایک بندہ بیٹھا تھا، تو پھر پائلٹ نے یہ کہا کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ بندہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ پائلٹ کو پتا ہے وہ جہاز اڑانے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ سب کچھ اوکے، آج تک کے کریئر میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، تو ضرور اس میں کچھ گیبی طاقت کا وہ انوالومنٹ ہے، تو اس عامر غدافی کو واپسی اس فلائٹ میں بٹھایا گیا، اور ایک بار میں فلائٹ ٹیک کی وہ ٹیک آف مطلب ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے وہاں سے حج کے لیے، تو یہ ایک میریکل تھا ہمارے سامنے جیتا جاگتا، یہ کیا تھا، یہ جو حدیث ہے نا اسی کی تصریح کی ہے میں نے، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا میں جن کو کوئی محفل میں بٹھانا، اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند نہ کرے، ان کو کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہ کرے، ان کی کوئی بات سننا پسند نہ کرے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی اللہ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ قسم کی لاز رکھتا ہے، بھولے سے بھی کھا بیٹھے، جو جانتے پوچھتے کھائے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کی قسم پوری نہیں کرے گا، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے، آپ کو بہترین انسان بننا ہے، تو آپ کو تقوی والا بننا پڑے گا، تو یہ آیت جو ہے اس لیے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو اختیار کرنا ہے، جہاں تک بھی بس میں ہے، جہاں تک بھی آپ کے بس میں ہے، دنیا میں ایک ایک قدم آپ کو بڑی پھک پھک کر رکھنا ہے کہ اس قدم سے میرے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، انسٹاگرام پہ جو ننگی ننگی وہ لڑکیوں کی اسکرولنگ میں کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کی ریل دیکھ رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، جو میں دن بھر میوزک سنتا رہتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ ہمیں پھک پھک کر قدم رکھنے ہیں، کیا میں ایک شخص کے بعد دوسرے سے غیبت کر رہی ہوں، برائی کر رہی ہوں، چگلی کر رہی ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی جہاں تک ہمارے بس میں ہے، رات کے 2:30 3 3 بجے تک ریل اسکرول کروا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں کر رہا ہمارا یوتھ، راتوں کو جو معاشرے میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ اپنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے باتیں چل رہی ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کے اپوزٹ ہے، کہ جہاں دو نامحرم تنہائی میں اختیار نہ کریں، وہ تنہائی اختیار ہی نہ کریں، ورنہ ان کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو اگر چیٹ باکس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو چیٹ باکس میں تو وہ تنہائی ہے نا، ان کی نظر ان کی چیٹ کو تو کوئی نہیں پڑھ رہا، تو کیا ہے یہ، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہے، وہ آپ کو بہکائے گا برگلائے گا، وہ آپ کو غلط راستے پہ لے کر جائے گا، تو زندگی کا ایک ایک قدم ہم کو بڑی پھوک پھوک کر رکھنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے کیا انسان کو فائدہ ہوگا، تو وہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، یہ ہے تقوی کا فائدہ، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اس کو ٹینشن یا گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے بھی راستے آسان کر دے گا، آسان، ساری مشکلات اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، یعنی جہاں تک تمہارے بس میں ہو وہاں تک اللہ کا جو تقوی ہے وہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور پھر سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں جو سنو اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 12 میں بھی یہ بات آ چکی ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بائی نیم مینشن کر کے یہ بات کہی تھی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پہ نام مینشن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے سنو اور اطاعت کرو۔ تو دو چیزوں میں فرق کیا آیا؟ سنو اور اطاعت کرو، یہاں پہ خاص ایک صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد جو اللہ کے رسول کے قائم کردہ امیر ہیں یا جو اسلامک تحریک کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی بھی سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں سے مراد یہ حکم جنرل ہے، وہ حکم اسپیسیفک تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن یہاں جو حکم آیا اس آیت میں یہ جنرل آیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اللہ، سب سے پہلے ایک مومن کو چوٹی پہ جو رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سننا ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہے جہاں تک بھی ہمارے بس میں ہو۔ اللہ کا حکم قرآن میں، اللہ کے رسول کا حکم احادیث کے ذریعے ہمیں ملے گا، قرآن اور حدیث پہ ہمیں عمل کرنا ہے جہاں تک بھی ہمارے بس میں ہو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں، ان کے لیے دنیا کو اڑا سکتے ہیں، ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے۔ ان کی کوئی گستاخی کر دے تو ہم روڈوں پر آ جائیں گے، ہم ہائی وے جام کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اور اطاعت کرو۔ اطاعت ہم سے نہیں ہوتی ان کی، ان کا حکم نہیں سنا جاتا۔ اسی پر ایک وہ وہ اسی پر وہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ نبی کا نام آتا ہے تو سن کر جھوم جاتا ہوں، یعنی جب نبی کا نام آتا ہے نا تو سن کر محبت میں جھوم جاتا ہوں، کیا ہستی کا نام آ چکا ہے۔ نبی کا نام آتا ہے تو سن کر جھوم جاتا ہوں، اور نبی کا حکم آتا ہے تو سن کر گھوم جاتا ہوں، یعنی جب نبی کا نام آئے گا تو بڑے جھومیں گے۔ ہاں، ہم سے زیادہ عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا محبت وہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جب نبی کا حکم آئے گا تو سن کر گھوم جاتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ نکاح، نکاح سمپل کرنا ہے، اچھا نکاح کی بس یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہے، باقی ہلدی مہندی ڈی جے سنگیت یہ کچھ نہیں، منگنی کچھ نہیں، صرف یہ 4 شرطیں۔ اچھا میوزک سے بچنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ میوزک سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، ہم کانوں میں ایئر بڈ ٹھوس لیتے ہیں اور اس کا ولیوم تیز کر کے اس کو چلاتے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا، بیس کم ہے اس کی، دوسرا گانا لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم سے کو ٹچ نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ پہ بید بھی چھو کر نہیں لیتے تھے۔ ہم نامحرم سے ہم کہ کالج میں جا رہے ہیں اور جی آپ کے کیا حال ہے، ہاتھ ملا رہے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ گئے، گلے مل رہے ہیں۔ تو یہ ہے، نبی کا نام آتا ہے تو سن کر جھوم جاتے ہیں، لیکن اسی نبی کا اگر حکم آتا ہے تو ہم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہے سنو اور اطاعت کرو، یعنی آپ کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ کام جو وہ حکم دے رہے ہیں آپ کی عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ اگر صرف آپ اسی کام کو سن رہے ہیں جو آپ کی عقل میں آ رہا ہے تو آپ اصل میں اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ اپنی عقل کی، نبی کی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کا وہی حکم مانا جو آپ کی عقل میں آیا، باقی جو حکم عقل میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا، تو آپ نے اطاعت کس کی؟ نبی کی نہیں کی، عقل کی اطاعت کی۔ آپ عقل کی اطاعت کر رہے ہیں اپنے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہیں آئے، ہماری عقل اتنی وسیع نہیں ہے، ہمیں ان کا حکم سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہم نے دیکھی تھی کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اصل میں خدا کی فرمانبرداری کی۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ رسول کی بھی اطاعت کر رہے ہو نا تم، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے۔ اور یہاں جو سنو اور اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ جنرل حکم ہے، یعنی جب نبی ایک ایک تحریک کے ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک سیاست دان
یا جو بھی آپ ان کو لقب دے لیں، کہ اس کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی حکم دیں تو اس کو پوری تحریک کو سننا ہے، اور وہ اگر کسی کو نامزد کریں، یعنی الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے کسی کو مقرر کر دیا ہے جو ان کے آگے پیچھے ہیں، ان کا حکم سنتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی بھی بات سنو، تو ان کی بات سننا بھی آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتا دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7137 نمبر پہ، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ملے گی 1835 نمبر پہ۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ فارمولا سیدھا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کر لیں، کیونکہ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں بتا دیا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کے قائم کردہ امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فارمولا سمپل ہے، آپ کو سننا ہے، جو بھی امیر ہے ان کی سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، کیونکہ یہ اطاعت اصل میں وہ اس امیر کی نہیں ہے، وہ اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن امیر کی اطاعت میں بھی آپ کو ایکسیپشن کر دیے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر امیر متعین کرتے تھے، کوئی جتھا بھیجتے تھے، تو وہاں پر ایک امیر ان کا متعین کر دیا کرتے تھے، یہ تمہارا امیر ہے، تو اس کی اطاعت بھی اسی حال میں لازم تھی جس حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت انسان کو لازماً کرنی ہے۔ یہی حکم ہر اسلامک تحریک پہ، اسلامک جماعت پہ وہ چسپا ہوگا کہ اگر امیر کوئی حکم دے رہا ہے تو آپ اس انسان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، آپ در حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت ہی انسان کو کرنی ہے۔ تو یہ اسلامک تحریک کے جو قائم کردہ امیر ہیں ان کی بھی اطاعت آپ کو لازم کرنی ہے۔ اور لیکن امیر کی اطاعت میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر امیر کوئی نافرمانی کا حکم دے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو، ایسے ہی کام کا حکم دے، تو اس میں آپ کو ان کی اطاعت نہ سننا لازم ہے، نہ ان کی بات ماننا آپ کے اوپر لازم ہے، بلکہ انکار کر دینا آپ کو چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو آپ دلائل کی روشنی میں پروف کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو ان کی اطاعت، ان کی بات ماننا آپ پہ لازم نہیں ہے۔ اور یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جتھا بھیجا تھا، اور اس کا ایک شخص کو امیر بنایا تھا، اور اب اس امیر نے کیا کیا، جب وہ سفر میں تھے تو امیر نے آگ کا الاؤ جلایا اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس آگ میں کود جاؤ، اور میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، تو میں اللہ کے رسول کا قائم کردہ امیر ہوں، تو تم میری اطاعت کرو۔ تو صحابہ کرام نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ اسی آگ سے تو بچنے کے لیے ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اور آپ ہمیں اسی آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں، سب نے نافرمانی کی۔ اور یہ واقعہ جب اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو جہنم کی آگ سے نکلتے، یعنی ڈائریکٹ جہنم میں جاتے۔ اس بات سے پتہ چلا، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے پتہ چلا، جو اللہ کے رسول کے علاوہ جو قائم کردہ امیر ہیں، یا جو اسلامک تحریک ہے جماعت کے امیر ہیں، ان کی اطاعت جب تک لازم ہے آپ کے اوپر جب تک وہ کوئی ایسا کام کا حکم نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ اور آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ امیر صاحب آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ دلائلوں کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو نہ ان کی بات ماننا لازم ہے، اور ان کی بات سے لوگوں کو روکیں کہ اس حکم پہ کوئی نہ چلے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ یہ ہمیں سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے جنگ احد کے ٹائم میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنگ احد مسلمانوں نے جیت لی تھی، لیکن وہ جیتی ہوئی باجی جو ہارے ہم، جو مسلمان ہارے، اور جو مسلمانوں کو مار پڑی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور اس جنگ میں یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا مورال بھی پوری طرح ڈاؤن ہو چکا تھا، لیکن وہ جنگ جو ہم ہارے ہیں، اگر آپ نے پڑھی ہو تو وہ ہم ہار نہیں رہے تھے۔ جنگ بدر اس سے 1 سال پہلے ہم نے جیتی تھی، 313 ہزار پہ غالب ہوئے تھے۔ جنگ احد کیوں ہارے؟ صرف ایک ریزن تھا ہارنے کا، اللہ کے رسول کے قائم کردہ امیر کی نافرمانی کی لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جنگ احد ایک طرف احد پہاڑ تھا اور ایک طرف پہاڑی تھی، اور سامنے وہ لشکر تھا، سامنے جنگ کرنی تھی، لیکن ایک درہ خالی چھٹا ہوا تھا جہاں سے
یہ خطرہ تھا کہ دشمن اگر پیچھے سے گھوم کے آئے تو ہم پر حملہ کر دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 50 آدمیوں کا ایک جتھا اس درے پہ مقرر کر دیا اور ان کا ایک امیر بنا دیا. جو امیر بنایا ان صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ. ان کو امیر مقرر کر دیا اور 50 آدمیوں کا جتھا دے کر ان کو اس درے پہ مقرر کر دیا اور ان کو حکم دے دیا چاہے تم ہماری بوٹی بوٹی اڑ جائیں آپ کو یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ وہ ایک ایسی کمزوری تھی اگر اس درے کو چھوڑا جائے تو کی مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہوتا اور وہ جنگ ہار جاتے. تو یہ حکم تھا. لیکن کیا ہوا جب جنگ احد اسٹارٹ ہوئی اور مسلمانوں نے اسٹارٹنگ میں جیت حاصل کی, مسلمانوں نے جو کفار تھے ان کو دھول چٹائی اور مسلمان جیت کے ہی قریب تھے. جو کفار تھے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی, وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے. تو جو یہ 50 لوگ تھے, جو یہ تیر انداز تھے, جو مسلمانوں کی بیکنگ کے لیے کھڑے تھے, اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا چاہے ہماری بوٹی بوٹی چیل کے ہوئے مطلب کہ نوچ کے کھا رہے ہوں آپ کو یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا, وہاں جو 50 لوگ تھے نا ان کا ایک امیر تھے جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا عبداللہ ابن جیش کو. تو وہاں لوگوں نے کیا کیا, اب تو ہم جنگ جیت گئے, چلو مال غنیمت لوٹتے ہیں. تو 35 لوگ, 50 میں سے 35 لوگ اس درے کو چھوڑ کر ہٹ گئے. اور عبداللہ ابن جہیز جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قائم کردہ امیر تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہمیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے, آپ نہیں جائیے یہاں سے. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم کی تعویل کر دی. یعنی ان کی منشا یہ نہیں تھی کہ ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی, انہوں نے حکم کی تعویل کر دی. تعویل کیا, اللہ کے رسول نے یہ اس کنڈیشن میں کیا تھا جب ہم جنگ ہار رہے ہوں لیکن اب تو ہم جیت گئے, چلو مال غنیمت لوٹو. اور عبداللہ ابن جہیش ان کو رکاتے رہے کہ رک جائیے رک جائیے. تو سب نے ان میں سے صرف 15 لوگ بچے, 50 میں سے 35 لوگ چھوڑ کر چلے گئے. جو خالد ابن ولید جو اس ٹائم پہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے, اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے دیکھا جب وہ مطلب جنگ ہار کے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہو چکا ہے. وہ لشکر لے کر اور جو خالد ابن ولید نے پیچھے سے جا کر حملہ کیا ہے, مسلمانوں کی جیتی ہوئی جو بازی تھی وہ ہار میں شکست ہو گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے میدان جنگ سے. یہ کیوں ہوا, یہ میں نے کیوں بتائی آپ کو جنگ احد, یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ امیر کی نافرمانی کی تھی. کیونکہ وہ جو صحابی 35 صحابی وہاں سے ہٹے, انہوں نے یہ سوچ کے نہیں ہٹے کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, انہوں نے بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کی تو تعویل کر دی تھی کہ ان کا حکم تھا ہارنے کی کنڈیشن میں, اب تو ہم جیت چکے ہیں. انہوں نے اس حکم کی تعویل کر دی تھی. لیکن مسلمان جنگ ہارے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ امیر کی نافرمانی کی. عبداللہ ابن جہیز انہیں آواز دے دے کے کہہ رہے تھے کہ یہ درہ مت چھوڑو, مت جاؤ چھوڑ کر اس کو, لیکن چھوڑ کر چلے گئے, جس کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے. تو یہ ایک بات تھی کہ اطاعت, وہ سنو اور اطاعت کرو. تو اس میں یہ جنرل حکم ہے, اوپر آیت 12 میں جو حکم تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور یہاں جنرل ہے کہ سنو اور اطاعت کرو. تو اس میں ہر اللہ بھی شامل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے, اور ان کے جو قائم کردہ امیر ہے وہ بھی شامل ہے, اور آج کے ٹائم میں جو اسلامک تحریکیں ہیں, جو جماعتیں ہیں, ان کے جو امیر ہیں ان کی اطاعت بھی ان میں شامل ہے. الا یہ کہ وہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف آپ کو حکم نہ دیں, وہ تبھی ایک اسلامک قیادت آگے بڑھتی ہے اور تبھی انقلاب برپا ہوتا ہے جب یہ ایک پروپر طریقے سے وہ نظم ہو. انسان کی چاہے مطلب جان چلی جائے, اس کو لگتا ہے کہ میرے امیر کا یہ حکم ابھی صحیح نہیں ہے اس کنڈیشن میں, لیکن اس کو اطاعت کرنی ہے. سنو اور اطاعت کرو, وہ حقیقت میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر رہا, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. تو جو بھی اسلامک تحریک کے امیر ہیں آج کے ٹائم میں, جو مقام کے امیر ہیں, تو ان کی بھی یہی فضیلت ہے کہ آپ اگر ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو در حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو آپ کو وہ سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز ہے کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جب وہ اسلامک تحریک ایک برپا تھی, تو وہاں جہاد میں پیسوں کی بھی ضرورت تھی. دین کی سربلندی کے لیے پیسہ بھی تو خرچ ہوگا, بنا پیسوں کے تو کام نہیں چلے گا. تو یہاں جو مال خرچ کرنے سے مراد ہے وہ یہی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا ہے, کہ مال خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
یعنی جو ایک اسلامک تحریک برپا ہے اس میں اپنا جو مال ہے وہ لگا دو، کھپا دو، انویسٹ کرو اس مال کو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ لگاؤ، یہ ہے، اور اپنا مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو پیسہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہ پیسہ ویسٹ نہیں ہو رہا، اصل انویسٹمنٹ وہی ہے، باقی سب جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب ویسٹ ہو رہا ہے، یعنی جو ہم روک کر رکھ رہے ہیں نا وہ ویسٹ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو اسلامک تحریک کو ہم نے دے دیا، جو اسلام کی سربلندی کے لیے پیسہ ہم نے لگا دیا، وہی ہمارا اصل پیسہ بچت ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بتا دوں تو بات کلیئر ہو جائے گی، سنن ترمیزی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی 2470 نمبر پہ، کہ صحابہ اکرام نے ایک بکری وہ ذبح کی اور امی عائشہ کے پاس وہ بکری آئی، امی عائشہ نے اس بکری کا جو سارا گوشت تھا نا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، سوائے ایک دستی کے، یعنی جو ران کا گوشت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف وہ ایک دستی اس کی رکھ لی ران کی، اور باقی سب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اس گوشت کے بارے میں پوچھا، تو امی عائشہ نے کہا کہ یہ جو دستی ہے، یعنی یہ جو تھوڑا گوشت ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں باقی ہے، یعنی صرف یہی بچا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنا بچا ہے، تو انہوں نے کہا صرف یہی بچا ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا، یعنی صرف یہی بچا ہے۔ تو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا کہا، اے عائشہ، اس دستی کے سوا یعنی اس گوشت کے سوا باقی سب بچ گیا، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا صرف یہی بچا ہے جو آپ نے روکا تھا، جو آپ نے ران روکی تھی، ران کا گوشت، امی عائشہ کہہ رہی ہیں صرف یہی بچا، باقی سب اللہ کی راہ میں گیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں، وہ سب بچ گیا جو اللہ کی راہ میں گیا، اور یہ خرچ ہوگا، یعنی یہ ہماری اپنی ذات پہ لگے گا، اور وہ انویسٹ ہو گیا۔ یعنی اگر آپ کا آخرت پہ ایمان ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی آپ پیسہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگا رہے ہیں تو وہی آپ کی اصل بچت ہے، باقی سب تو آپ اپنی ذات پہ لگا دیں گے، آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں گے، آپ اپنے گھر پہ لگا دیں گے، آپ اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ کرنے میں لگا دیں گے، لیکن جو آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے دیں گے وہی آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث سے بتا دیا۔ اور جو مال بھی آپ خرچ کریں گے تو وہ بہتر ہے، وہ بہترین ہے، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا تک آپ کو اجر عطا کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 261 نمبر پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بوئے جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری دیتا ہے، وہ بڑا بڑا کھلے ہاتھ والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے یہ بات بتا دی، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے جو خرچ کی مثال ہے نا وہ ایک دانے کی ہے، جیسے اس کو اگر بوئیں گے تو 7 بالیں نکلیں گے، اور 7 بالوں میں ایسا ہے جیسے کہ 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنوں تک اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ ایک ہمیں جو امام جو قرطبی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ان کی جو مشہور تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تفسیر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے مال میں یا تو برکت ڈال دیتا ہے، یا اس کی ضروریت وہ کم کر دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، آپ کی جو ضرورت ہوگی نا وہ کم کر دے گا، اور آپ کے اوپر جو مصیبت آئیں گی صدقہ مصیبت سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو وہ چیز اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ہمیں بتائی، اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم صدقہ وہ کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، نہیں، اصل میں ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1410 نمبر پہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی سے صدقے کو قبول کرتا ہے، یعنی جو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حلال کمائی کا صدقہ ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے،
बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बड़ा करता है, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। यानी जो माल आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ताला उसको पालता है, उसमें बढ़ोतरी करता है अपने दाहिने हाथ से। जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है ना, उसका मालिक उसको खिलाता पिलाता है और उसको बड़ा करता है, ऐसे अल्लाह ताला जो माल आप अल्लाह की राह में देते हो, उसको अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है। और सदके से माल हमेशा बढ़ता है, दुनिया में भी। आखिरत में तो वो अल्लाह ताला उसका अज्र देगा, लेकिन दुनिया में भी सदके से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। सही मुस्लिम की हदीस है 6592 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके ने माल में वो कभी कोई वो कमी नहीं की, यानी सदके ने माल में कभी कोई कमी नहीं की। और माफ करने वाले और माफ करने से अल्लाह बंदे की इज्जत को बढ़ाता है। यानी दो बातें इस हदीस में बताई थी। एक तो ये थी कि सदके से माल में कभी कोई कमी नहीं हुई, अल्लाह ताला माल को बढ़ाता है जितना आप अल्लाह की राह में सदका करेंगे। दूसरी हदीस सही बुखारी की 5352 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा। अगर हमारा इन हदीसों पे ईमान है, अगर आपको दुनिया में अमीर होना है ना, कोई आपसे पूछा अमीर होने का मतलब फॉर्मूला क्या है, तो उसको एक फॉर्मूला बता दें, अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह ताला आपको और देगा, जितना आप खर्च करेंगे उससे कई गुना बढ़ाकर आपको दुनिया में भी देगा अल्लाह ताला, आखिरत में तो देगा ही। तो ये जो बात है कि अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। अगर आप अल्लाह की राह में माल दे रहे हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए माल लगा रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। दुनिया में भी बेहतर है, दुनिया में आपका माल बढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। और आखिरत के लिहाज से भी वो बेहतर है। ऐसे ही ये मुताला कुरान एकेडमी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकली हुई है। इसकी दावत यही है कि कुरान की जो पैगाम है इसको आम किया जाए, एक इंकलाब बर्पा किया जाए पूरी दुनिया में। लोग जो इंसान है वो इस कुरान के हिसाब से वो चलने लगे, एक बेहतरीन सोसाइटी वो बनाए, बेहतरीन मुआशरा तामीर करें। इसकी सरबुलंदी के लिए भी अगर आप जो भी आप अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा की नियत रख कर देंगे, तो वो आपका माल कबूल होगा, अल्लाह ताला आपको उसका दुनिया में भी बदला देगा, और आखिरत में भी आपके उस माल को अल्लाह ताला मतलब पालेगा, जैसे कि बच्चे को पाला जाता है ऐसे ही पालेगा उसको, अल्लाह ताला बढ़ाता रहेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 261 है, अल्लाह ताला आपको उसका 700 गुना तक बढ़ा देगा, जो माल आप अल्लाह की राह में देंगे, बेहिसाब आपको अज्र देगा। इसके बाद की जो आयतें हैं उसमें वो अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी राह में माल देता है, अल्लाह ताला उसको वो कर्ज हसना करार देता है, यानी बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज करार देता है, उसको अपने जिम्मे अल्लाह ताला कर्ज करार देता है। इंशाल्लाह उस आयत पे बात आएगी तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए बस वही फला पाने वाले लोग हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था कि अल्लाह ताला का डर इख्तियार करो जहां तक भी तुम्हारे बस में हो, और सुनो और इताअत करो, और अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो इंसान अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए, जो कंजूसी में ना पड़े, वही लोग फला पाने वाले हैं, वही लोग फला पाने वाले हैं। ये जो आयत का आखिरी पार्ट है, इंशाल्लाह अभी टाइम नहीं है तो कल इंशाल्लाह इस पे मैं जो आयत का आखिरी पार्ट है उस पे मैं थोड़ी बात और रखना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह।